سورہ النمل یہ 19ویں پارے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن 20ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑا ہی زبردست اسلوب یعنی انداز اختیار کیا ہے لوگوں کو اپنی توحید سمجھانے کے حوالے سے۔ اچھا یہ سمجھیں، یہ بنیادی طور پر کیونکہ مشرکین مکہ پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ آیات پڑھتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح لاجک کے ساتھ اللہ رب العزت توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جو کہ ہماری بنیاد ہے۔ تو 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے پانی برسانے والا کون ہے۔ اب دیکھیں آج بارش ہو رہی ہے جیسے۔ پھر فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کہ یہ بہت سارا سبزہ اگانے والا کون ہے۔ یہ لوگ جو نہیں مانتے یہ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے اللہ نے اپنی حکمتیں قدرتیں بیان کیں اور لوگوں کو لاجواب کیا کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سبزے اگانے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر خالق اور مالک میں ہوں تو اِلٰہٌ مع اللہ، تم میرے ساتھ پھر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ دوسری پھر آگے جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا، ان سے پوچھو کہ زمین کو قرار دینے والا کون ہے۔ پتہ جب زمین اللہ نے پیدا کی نا، یہ ہلتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس میں ٹھونک دیا، جیسے کہ سورہ النبا کے اندر 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تو زمین تھم گئی۔ تو فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا، وجعل خلالها انہارا، اور کون ہے جس نے نہروں کو دریاؤں کو جاری کیا، وجعل لها رواسي، اور کون ہے جس نے سمندروں کو دریاؤں کو جاری کیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے جس نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ پیدا کر دیا۔ اب دیکھیں ھذا عذب فرات، ایک طرف میٹھا ہے اور ایک طرف کڑوا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ یہ ساری اپنی حکمتیں بتا رہا ہے کہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا تم پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکتے ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، تم میں سے اکثر وہ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اس طرح آگے یہ بڑی اہم آیت ہے، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، آپ ان سے پوچھیں کہ جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو کون ہے جو تمہاری مشکل کو آسان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو تم سے برائی کو ہٹا دیتا ہے۔ یکشفو، کاشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے۔ کون ہے جو برائی کو تم سے کھول دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں ایک دوسرے کا آگے ماتحت خلیفہ بناتا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے خلفاء، پھر آگے خلفاء، اولاد، باپ ہوتا ہے، اولاد ان کے پیچھے چلتے۔ کون ہے جو تم کو یہ سارے عہدے دیتا ہے۔ فرمایا کہ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا تم پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تری اور خشکی کے اندھیروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی ساری تعریف ہے۔ 20واں پارہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے نا، پڑھیں تو صحیح ذرا، کون ہے جو تمہیں اندھیروں کے اندر اور تری خشکی کے اندر اللہ تمہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، راستے دکھاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِي، اور کون ہے جو ہواؤں کے اندر تمہارے لیے خوشخبریاں بھیجتے۔ دیکھیں نا، ہوائیں آئی، پھر بارش آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں برسائیں، پھر پودے اگ گئے۔ یہ رب بھی کرتا ہے نا۔ آپ جتنا جی چاہے پانی زمین سے کھینچ کے فصلوں کو لگا لیں، پانی کا لیول نیچے چلا جائے گا لیکن وہ سیراب نہیں ہوں گی۔ کسانوں سے ہم نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں بارش ہو جائے تو ایک ہفتہ ہم سکون میں آ جاتے ہیں، زمین اندر تک تر ہو جاتی ہے، ہم زمینی پانی کھینچ کے لگاتے رہیں 24 گھنٹے میں فارغ۔ بات یہ ہے، رحمت ہے نا، اس میں برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح یہ آیتیں چلتی جاتی ہیں آگے سورہ النمل کی۔